السلام علیکم۔ ہم سبق علی بخش پڑھ رہے تھے، آدھے سبق کو ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج ہم پیج 89 سے شروع کریں گے، تو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ خاموشی طاری رہتی ہے، پھر علی بخش کا موڈ بدلنے کے لیے میں بھی اس سے ایک سوال کر ہی بیٹھتا ہوں: حاجی صاحب، کیا آپ کو ڈاکٹر صاحب کے کچھ شعر یاد ہیں؟ علی بخش ہنس کر ٹالتا ہے: میں تو ان پڑھ جاہل ہوں، مجھے ان باتوں کی بھلا کیا عقل۔ میں نہیں مانتا، میں نے اصرار کیا، آپ کو ضرور کچھ یاد ہوگا۔ کبھی اے حقیقت منتظر والا کچھ یاد ہے۔ یہاں پہ علی بخش اپنی زبان میں کہہ رہا ہے۔ یہاں پہ علامہ اقبال کی غزل کی بات ہو رہی ہے، جس کا شعر ہے: کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ یعنی علامہ اقبال اللہ تعالیٰ کے عشق میں کہتے ہیں کہ کبھی مجازی لباس میں، یعنی انسان کے لباس میں یا کسی شکل میں اللہ تعالیٰ مجھے نظر آ، کیونکہ میرے ہزار سجدے، میری جبین کے ہزار سجدے تڑپ رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر وہ سجدے ادا کروں۔ ڈاکٹر صاحب اس کو خود بھی بہت گنگنایا کرتے تھے، یعنی گایا کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب عام طور پر مجھے اپنے کمرے کے بالکل نزدیک سلایا کرتے تھے۔ رات کو 2-2:30 بجے دبے پاؤں اٹھتے تھے، یعنی چپکے سے آہستہ سے اٹھتے تھے، اور وضو کر کے جا نماز پر جا بیٹھتے تھے۔ نماز پڑھ کر وہ دیر تک سجدے میں پڑے رہتے تھے۔ فارغ ہو کر بستر پر آ لیٹتے تھے۔ میں حقہ تازہ کر کے لا رکھتا تھا۔ کبھی ایک کبھی 2 کش لگاتے تھے، کبھی آنکھ لگ جاتی تھی۔ بس صبح تک اسی طرح کروٹیں بدلتے رہتے تھے۔ میرا ڈرائیور احتراماً علی بخش کو سگریٹ پیش کرتا ہے، لیکن وہ غالباً حجاب میں، یعنی ویسے تو حجاب کا مطلب پردہ ہوتا ہے، جہاں پر شرم کی بات ہو رہی ہے، کہ شرم میں آ کر اسے قبول نہیں کرتا۔ ڈاکٹر صاحب میں ایک عجیب بات تھی۔ کبھی کبھی رات کو سوتے انہیں ایک جھٹکا سا لگتا تھا، اور وہ مجھے آواز دیتے تھے۔ انہوں نے مجھے ہدایت کر رکھی تھی کہ ایسے موقع پر میں فوراً ان کی گردن کی پچھلی رگوں اور پٹھوں کو زور زور سے دبایا کروں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتے تھے بس، اور میں دبانا چھوڑ دیتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ مجھے اپنے نزدیک سلایا کرتے تھے۔ ہر چند، یعنی اگرچہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں علی بخش سے اس واردات کے متعلق کچھ مزید استفسار کروں۔ استفسار کرنا ہوتا ہے سوال کرنا، پوچھنا، لیکن میں اس کے ذہنی ربط کو توڑنے سے ڈرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب بڑے درویش آدمی تھے۔ گھر کے خرچ کا حساب کتاب میرے پاس رہتا تھا۔ میں بھی بڑی کفایت سے کام لیتا تھا، یعنی بچت سے۔ ان کا پیسہ ضائع کرنے سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ اکثر اوقات ریل کے سفر کے دوران میں کئی اسٹیشن بھوکا رہتا تھا، کیونکہ وہاں روٹی مہنگی ملتی تھی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ناراض ہو جاتے تھے، کہا کرتے تھے: علی بخش، انسان کو ہمیشہ وقت کی ضرورت کے مطابق چلنا چاہیے، خواہ مخواہ ایسے ہی بھوکے نہ رہا کرو۔ اب اسی مربے کے ٹنٹے کو دیکھ لیجئے۔ ٹنٹا کہتے ہیں جھگڑا۔ لائل پور کے ڈپٹی کمشنر صاحب، مال افسر صاحب اور سارا عملہ میری بڑی آؤ بھگت کرتے ہیں۔ آؤ بھگت کرنا، عزت کرنا، تواضع کرنا۔ بڑے اخلاق سے مجھے اپنے برابر کرسی پر بٹھاتے ہیں۔ ایک روز بازار میں ایک پولیس انسپکٹر نے مجھے پہچان لیا اور مجھے گلے لگا کر دیر تک روتا رہا۔ یہ ساری عزت ڈاکٹر صاحب کی برکت سے ہے۔ مربے کی بھاگ دوڑ میں میرے سر کچھ قرضہ بھی چڑھ گیا ہے، لیکن میں اس کام کے لیے بار بار لاہور کیسے چھوڑوں؟ جاوید کا نقصان ہوتا ہے۔ جاوید علامہ اقبال کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، جاوید اقبال۔ سنا ہے اپریل میں جاوید چند مہینوں کے لیے ولایت سے لاہور آئے گا۔ ولایت یعنی انگلستان سے۔
جب وہ چھوٹا سا تھا ہر وقت میرے ساتھ ساتھ رہتا تھا، اللہ کے کرم سے اب بڑا ہوشیار ہو گیا ہے۔ جب اس کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ اور منیرہ بی بی علامہ اقبال کی بیٹی منیرہ، جسے علامہ پیار سے بانو کہا کرتے تھے، منیرہ میاں صلاح الدین سے بیاہی گئیں، جو لاہور کی معروف شخصیت میاں امیر الدین کے بیٹے تھے۔ بہت کم عمر تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے نرس کے لیے اشتہار دیا، بے شمار جواب آئے۔ ایک بی بی نے تو یہ لکھ دیا کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ ڈاکٹر صاحب کسی قدر پریشان ہوئے اور کہنے لگے، علی بخش دیکھو تو صحیح، اس خاتون نے کیا لکھا ہے۔ میں بڈھا آدمی ہوں، اب شادی کیا کروں گا؟ لیکن پھر علی گڑھ سے ایک جرمن لیڈی آ گئی۔ جرمن لیڈی مراد ہے ڈورس احمد، جو حیات اقبال کے آخری 2 برسوں میں علامہ کے بچوں کی اتالیق یعنی استاد اور نگران کے طور پر جاوید منزل میں مقیم رہیں۔ وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کی سالی تھیں۔ علی بخش کا تخیل بڑی تیز رفتاری سے، تخیل کہتے ہیں خیال کو، ماضی کے دھندلکوں میں پرواز کر رہا تھا۔ دھندلکا سایہ کو کہتے ہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر اسے اپنے ڈاکٹر صاحب یا جاوید یا منیرہ بی بی کی کوئی نہ کوئی خوشگوار یاد آتی رہتی ہے۔ جنگ پہنچ کر میں اسے ایک رات اپنے ہاں رکھتا ہوں، دوسری صبح اپنے ایک نہایت قابل اور فرض شناس یعنی فرض پہچاننے والے مجسٹریٹ کپتان محبت خان کے سپرد کر دیتا ہوں۔ کپتان محبت خان علی بخش کو ایک نہایت مقدس تابوت کی طرح عقیدت سے چھو کر اپنے سینے لگا لیتا ہے۔ تابوت کہتے ہیں لکڑی کا ایک صندوق، مقدس یعنی پاکیزہ، اور اعلان کرتا ہے کہ وہ علی بخش کو آج ہی اپنے ساتھ لائل پور لے جائے گا اور اس کی زمین کا قبضہ دلا کر ہی واپس لوٹے گا۔ حد ہو گئی، اگر ہم یہ معمولی سا کام بھی نہیں کر سکتے تو ہم پر لعنت ہے۔ تو یہ تھا سبق علی بخش، آج ہم نے مکمل کر لیا اس کو پڑھنا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔